بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ CNN نیوز کے ہفتہ وار بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تین فروری سے قبل NHS ملازمین کے لیے ویکسین لگوانا لازمی۔ NHS ملازمین کا کہنا ہے ویکسین لگوانے کے لیے زبردستی قابل قبول نہیں۔ برمنگھم سٹی سینٹر کے سامنے UK بارڈر اینڈ نیشنلٹی بل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ پارلیمنٹ سے پاس ہونے والا بل انسانیت کے خلاف ہے، مظاہرین کی شدید الفاظ میں مذمت۔ رہنماؤں کا کہنا تھا شہریوں کے حقوق برابر ہونے چاہیے، بل سے اوورسیز کے حقوق غصب ہوں گے۔ بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر انڈین قونصلیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کی بھارتی حکومت کے خلاف نعرے بازی، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ فہیم کیانی کہتے ہیں آج بھارتی منصوبوں اور سازشوں کو بے نقاب کرنے کا دن ہے۔ برطانیہ میں غیر قانونی مہاجرین کی یلغار، 200 افراد انگلش سرزمین پر پہنچ گئے۔ رواں سال خطرناک سمندری سفر کر کے 1000 سے زائد افراد برطانیہ میں داخل۔ وزیر انصاف کہتے ہیں غیر قانونی ہجرت کا سلسلہ سنجیدہ ہے۔ انزل بیگم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چیریٹی شو کا انعقاد۔ رمضان فوڈ پارسل کے لیے فنڈ ریزنگ۔ معروف پاکستانی گلوکار عطا اللہ خان کی شو میں لائیو پرفارمنس۔ مخیر حضرات نے مستحق لوگوں کی مدد کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ اور PUBG گیم کے عادی بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے ماں، بہن اور بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ملزم گیم میں بارہا شکست کے بعد ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ پنجاب پولیس کی PUBG گیم پر پابندی کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت سے درخواست۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. Fido Nido and Arabica Cafe provide a warm and friendly environment, giving essential food and provisions to the most vulnerable members of our community. Donate to help local communities today. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانوی حکومت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ NHS انگلینڈ کے تمام ملازمین 3 فروری سے پہلے ویکسین لازمی لگوائیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ NHS انگلینڈ کے سٹاف کے لیے لازمی ہے کہ وہ 3 فروری سے پہلے کرونا ویکسین کی 1 ڈوز لازمی لگوا لیں۔ بصورت دیگر انہیں ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 80,000 ایسا عملہ ہے جس نے 1 بھی ڈوز نہیں لگوائی ہے، جبکہ گورنمنٹ کے حالیہ قواعد کے مطابق مریضوں کی حفاظت کے لیے یہ عملے کا فرض ہے کہ وہ ویکسین ضرور لگوائیں۔ ویکسین نہ لگوانے والا عملہ اسے درست نہیں مان رہا اور ان کا موقف ہے کہ یہ ان کی اپنی مرضی سے ہونا چاہیے کہ وہ ویکسین لگوانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ UK کی ہیلتھ ایجنسی کے مطابق ویکسین سے نہ صرف شدید بیمار ہونے اور دوسروں کو وائرس منتقل کرنے کی صلاحیت میں بھی کمی ہوتی ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اور سوشل کیئر کے مطابق 3 فروری کی ڈیڈ لائن میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں، کیونکہ مریضوں کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ عملہ ویکسین ضرور لگوائے۔ اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم سٹی واٹر سٹون کے سامنے UK بارڈر اینڈ نیشنلٹی بل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں ہیومن رائٹس تنظیموں کے نمائندگان نے خصوصی شرکت کی اور پارلیمنٹ سے پاس ہونے والے اس بل کو انسانی حقوق کے خلاف قرار دیا۔
रहनुमाओं ने अपील की कि हाउस ऑफ लॉर्ड से पास होने से कबल इस बिल के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करें। रिपोर्ट करेंगे अली रजा। कम्युनिटीज़ एंड ट्रेड यूनियन ऑफ ब्रॉडगेट, ब्रिटिश सिटीजन राइट्स, वॉर कलेक्शन और दीगर तंजीमों के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम सिटी सेंटर वाटरस्टोन के सामने नेशनैलिटी एंड बॉर्डर बिल के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें ह्यूमन राइट्स ताल्लुक रखने वाली तंजीमों के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत करके मौजूदा हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहरे से बात करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि बरतानिया में हज़ारों ऐसे नौजवान हैं जो या तो बरतानिया में पैदा हुए या बचपन से ही बरतानिया में रिहाइश पजीर हैं, मगर वो अपने इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से खुद को बरतानिया का दूसरे दर्जे का शहरी समझते हैं। इनमें से अक्सरियत कानूनी तौर पर बरतानिया में रह रहे हैं, लेकिन आर्जी इमिग्रेशन सिस्टम का हिस्सा होने की वजह से उनके शहरी हकूक महदूद हैं। ऐसे बच्चे जो बरतानिया में पैदा हुए वो भी खुद ब खुद बरतानवी शहरी नहीं बन जाते, बल्कि उनकी बरतानवी शहरियत का इन्हिसार उनके वालिदैन के इमिग्रेशन स्टेटस पर होता है। इसके अलावा कई ऐसे बच्चे हैं जो बरतानिया में पैदा तो नहीं हुए मगर यही पले बड़े हैं और उन्हें बरतानवी शहरियत के हुसूल के लिए एक तवील और महंगा सफर तय करना पड़ता है। इस दौरान CNN न्यूज से बात करते हुए शुरका ने कहा कि तमाम शहरियों के हकूक बराबर होने चाहिए। इसके लिए हम मिलकर कोशा रहेंगे और ये बिल वापस लेने तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। I've helped to organise a protest in the centre of Birmingham tonight against the nationality bill. There is real fear among ethnic minority communities in Birmingham and beyond about the rights of the Home Secretary to cancel people's citizenship and therefore open them up to deportation. There is no real right of appeal, no right to challenge this, and it seems it's a dangerous thing. The other thing that's not been mentioned, I don't think, tonight, is it it's a criminal offence to assist in any fashion an asylum seeker. So anybody who's not trying to make money out of asylum seeker, but generally wants to help them for their moral sort of certainties, can be prosecuted, which is a scandalous sort of set of affairs. Vulnerable people, one cannot help, you know. The government want to introduce the Nationality and Asylum Borders Bill. There is absolutely nothing nice about it. They want to criminalise refugees, they want to criminalise British people who've got British passports, but I think this for them is a step too far. I think people are going to resist it. There's been a demonstration today. It's been relatively small, but if you look on social media, I haven't seen anybody on a lot of different political spectrums saying anything good about this new asylum and borders bill, which effectively is a government distraction from their own incompetence. Unison are absolutely opposed to the Nationality and Borders Bill. It's completely unfair and wrong what the government are trying to do. And I want to be really clear, speaking as a trade unionist, this is a trade union issue. It's not just for our communities here in Birmingham and the rest of the country to fight. This is a trade union issue for trade unions to stand up and fight alongside the communities to make sure that we do our best to repeal and to stop this bill being enacted. Gathered here today to protest against the Nationality and the Borders Bill. The bill proposes to convert most of the national minorities living in Britain into second-class citizens. It threatens their citizenship in this country. It threatens to take away their citizenship if they make any protests on issues that are of interest to them. This Nationality and Borders Bill will make it impossible for people to claim asylum in this country, which is a real devastating result of this Tory government. What's also quite interesting is that it's going to affect many people who don't consider themselves migrants right now, people who do have British passports, but who might be deprived of citizenship without them knowing that has been happening. Today we're outside of Waterstones in Birmingham protesting against the draconian and racist Nationality and Borders Bill, which aims and will inevitably make millions of British citizens second-class citizens. It will entrench a second-class citizenship into law. It's been and has been law that the government will not tell citizens when their citizenship is stripped from them, and this is why we are here today, because it is our right. We are British, we belong here, and inevitably this draconian and racist bill will send us to lands that we've never seen, where our children have been born here and our children's children could be stripped, and it's one that we must rise against because we cannot stand for it any longer.
شرکاء کا کہنا تھا کہ قانون بننے سے پہلے عوام کو یکجا ہو کر اس غیر قانونی، اس غیر انسانی اور غیر اخلاقی بل کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی تاکہ یہ برطانیہ کے قانون کا حصہ نہ بن سکے، کیونکہ اس بل سے اوورسیز کے حقوق کے غصب ہونے کا خدشہ ہے۔ جی اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں سمندری راستے سے داخل ہونے والے غیر قانونی مہاجرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ رواں سال 1302 افراد نے انگلش چینل عبور کیا۔ وسیم ہاشمی رپورٹ کریں گے۔ سمندری راستے سے برطانیہ میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے والے مہاجرین کی یلغار جاری ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 200 کے قریب مہاجرین چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر سمندری راستے سے منجمد درجہ حرارت کے باوجود برطانیہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہوم آفس تمام تر اقدامات اور پابندیوں کے باوجود غیر قانونی مہاجرین کا راستہ روکنے میں بری طرح ناکامی سے دوچار ہے۔ شدید سرد موسم اور خطرناک سمندری سفر طے کر کے چینل عبور کرنے والوں کی تعداد رواں سال میں 1302 تک پہنچ گئی ہے۔ ہوم آفس کے مطابق مجموعی طور پر 183 مہاجرین 7 کشتیوں کے ذریعے برطانیہ میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب کشتی کے ایک سابق کمانڈر نے متنبع کیا تھا کہ چینل میں تارکین وطن کی کراسنگ کی تعداد سے نمٹنے کے لیے بحریہ کے جہازوں کی کوئی اضافی گنجائش نہیں ہے۔ ٹام شارپ نے ممبران پارلیمنٹ کو بتایا کہ بحران پر قابو پانے کا حل سمندر میں نہیں تھا۔ جب وزیر اعظم نے فوج کے بارڈر فورس سے آپریشن کی کمان سنبھالنے کے منصوبے پر دستخط کیے تھے، چینل عبور کرنے والے غیر قانونی مہاجرین کو شدید سرد موسم میں گرم کمبلوں اور لائف جیکٹس میں لپٹے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ انہوں نے برطانیہ پہنچنے کے بعد وکٹری کا نشان بنا کر تصاویر بنوائی جو سوشل میڈیا کی زینت بنی۔ دوسری جانب فرانسیسی حکام کے مطابق خطرناک سمندر کراسنگ روکنے کے لیے 100 سے زیادہ افراد کو کوسٹ گارڈ کی طرف سے روکا گیا۔ مہاجرین پر نظر رکھنے کے لیے ڈرون کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر انصاف کا کہنا ہے کہ غیر قانونی ہجرت کا معاملہ سنجیدہ ہے۔ برطانیہ پناہ کے لیے پہنچنے والوں کو راستے میں پہلے آنے والے محفوظ ممالک میں حفاظت کی تلاش کرنی چاہیے۔ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر خطرناک سمندری لہروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نیشنلٹی اینڈ بارڈر بل جان بوجھ کر غیر قانونی طور پر برطانیہ پہنچنا اور ملک میں غیر قانونی داخلے کی سہولت فراہم کرنے والوں کے لیے عمر قید کی سزا کا اعلان کرے گا۔ ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل پر چھوٹی کشتیوں کے ذریعے برطانیہ آنے والے مہاجرین سے موبائل فون چھیننے اور پھر ان سے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے خفیہ پالیسی اختیار کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ سیاسی پناہ کے متلاشیوں کے مطابق اپریل اور نومبر 2020 کے درمیان برطانیہ پہنچنے والوں کے فونز کے حوالے سے غیر مطبوعہ پالیسی اختیار کی گئی۔ ان میں ہزاروں موبائل فونز کی ضبطگی شامل ہونے کا بھی امکان ہے۔ جی آپ کو بتائیں کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے مسلمان جونیئر وزیر کو اسلام سے تعصب کی بنا پر نوکری سے برخاست کیے جانے کے الزامات کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے مسلمان جونیئر وزیر نصرت غنی کی جانب سے اسلام سے تعصب کی بنا پر نوکری سے فارغ کیے جانے کے الزامات کی تحقیقات کا حکم دیا۔ فروری 2020 میں اپنی ملازمت سے برخاست ہونے والی 49 سالہ نصرت کے مطابق حکام نے انہیں بتایا کہ ان کے مذہبی اعتبار کے سبب ان کے ساتھی وزراء کو تحفظات تھے۔ برطانوی وزیر اعظم کے دفتر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم نے کابینہ کو نصرت غنی کے الزامات پر تحقیقات کروانے کا حکم دیا ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ برطانوی وزیر اعظم نے جولائی 2020 میں نصرت غنی سے ملاقات میں ان الزامات کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے الزامات کے سامنے آنے پر نصرت غنی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کنزرویٹو پارٹی کے مرکزی دفتر میں شکایت کریں تاکہ اس پر کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکے، جس پر نصرت غنی نے عمل نہیں کیا۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک۔ Stay with us. Motivated to excel? We want you to achieve your maximum potential with strong support systems and our excellent learning environment. Enroll today at Scholar School System University College Centre. حلال ہیون بچرز، جہاں آپ کو ملے 100% محفوظ اور حلال گوشت، HMC سرٹیفائڈ۔ آپ کی صحت ہماری اولین ترجیح۔ حلال ہیون بچرز میں ہر قسم کا تازہ گوشت روزانہ کی بنیاد پر مہیا کیا جاتا ہے، اب آن لائن ڈیلیوری کی سہولت کے ساتھ۔ آرڈرز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0121 220 3909 930 اسٹریٹفورڈ روڈ برمنگھم B11 4BT۔ حلال ہیون بچرز، برمنگھمز فرسٹ چوائس۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ B6 4EX۔ فون نمبر 0121 448 1530۔ کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کی جانب سے بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر انڈین قونصلیٹ برمنگھم کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں انسانی ہمدردی کی بنا پر کثیر تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کی۔
مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کی جانب سے کشمیر پر ڈھائے جانے والے مظالم کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ برمنگھم سے رپورٹ کریں گے حسن رضا۔ 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر برٹش کشمیریوں نے یوم سیاہ منانے کا اعلان کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے برطانیہ بھر میں بھارت کی نام نہاد جمہوریت اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی دہشت گردی اور وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالیوں کو اجاگر اور بے نقاب کرنے کی غرض سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ہم کیا چاہتے ذرا زور سے بولو، ہم چھین کے لیں گے، یہ حق ہے ہمارا، ہم لے کے رہیں گے۔ انڈیا کے یوم جمہوریہ کے موقع پر برمنگھم قونصلیٹ کے باہر برٹش کشمیریوں اور ہیومن رائٹ سے تعلق رکھنے والی تنظیموں نے کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے خطاب کرتے ہوئے دنیا کو بتایا کہ بھارت ایک ظالم اور انسانیت کا قاتل اور دشمن ملک ہے۔ بھارت کے اندر اقلیتیں محفوظ نہیں اور بھارت نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارتی حکمران کسی وعدے اور معاہدے کی پابندی نہیں کرتے۔ بھارت خطے کے امن کے لیے انتہائی خطرناک ملک ہے۔ اس موقع پر CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے صدر کل جماعتی رابطہ کمیٹی چودھری شاہ نواز، فہیم کیانی اور دیگر شرکاء نے کہا کہ 26 جنوری کشمیریوں کے لیے سیاہ ترین دن ہے۔ بھارت کے ناپاک عزائم مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو ختم کرنے کے بھارتی منصوبوں اور سازشوں کو بے نقاب کرنے کا دن ہے۔ اب کشمیری بھارت کے حربوں اور ہتھ کنڈوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جب بھی مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی کشمیریوں پر مظالم اٹھاتی ہے تو سب سے پہلی آواز برطانیہ سے بلند ہوتی ہے۔ بھارت کو کوئی حق نہیں ہے اپنا جمہوری دن منانے کا، کیونکہ وہ کشمیریوں کا پیدائشی اور جائز حق و ارادیت دینے سے انکاری ہے اور اپنی 1 ملین افواج کے ذریعے انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور وہاں پر ڈومیسائل لا کے اندر تبدیلی کر کے 35A کو ابروگیٹ کر کے وہاں کی ایتھنک کمپوزیشن کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، مسلم میجارٹی اسٹیٹ کو مسلم مائنورٹی اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کے لیے تمام کوششیں کر رہا ہے اور یہ 4 جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ہم عالمی اداروں سے، اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھارتی افواج کمٹ کر رہی ہیں اس کا نوٹس لیا جائے۔ برمنگھم میں ہم نے جو ہمارے مسلمان کشمیری بھائی ان کے حق میں مظاہرہ کیا اور ہم انڈیا سے یہ پرزور مذمت کرتے ہیں کہ یوم جمہوریہ آج آپ منا رہے ہیں تو جمہوریت میں ظلم و تشدد نہیں ہوتا، ان کشمیریوں پر جو ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے آج ہم اس کو یوم سیاہ بلیک ڈے کے طور پہ منا رہے ہیں۔ جمہوریہ بنا رہا ہے یوم جمہوریہ اور انصاف، یہ وہ قومیں بناتی ہیں جو انصاف کی متقاضی ہوتی ہے، آپ کے اندر انصاف ہی نہیں ہے۔ آج کشمیریوں کے اندر جو کشمیریوں پر جو ظلم و جبر، جو سفاکیت، بربریت انڈین مودی لابی نے مچا رکھی ہے، تاریخ کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اقوام متحدہ سے بھی گزارش کرتے رہے ہیں کہ آپ نے جو قرارداد پاس کی تھی اس پہ عمل کروایا جائے اور ہم UK سے بھی یہ گزارش کرتے رہے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے، آپ اس میں اس کو نبھائیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو پارلیمنٹری ہیں یا جو ہاؤس آف لارڈ جو ممبر ہیں ان کے وسط سے یہ مطالبہ منظور کروائیں۔ کشمیری اور پاکستانی کمیٹی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، چونکہ آج ہندوستان کا یوم جمہوریہ ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ ہندوستان کو یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق نہیں۔ ہندوستان ایک ظالم اور فاصل ملک ہے، انہوں نے کشمیریوں پر ظلم ڈھایا ہوا ہے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے بین الاقوامی برادری سے کہ کشمیریوں کا ان کو پیدائشی حق دیا جائے۔ آج انڈیا کا یوم جمہوریہ یہاں کشمیری کمیونٹی برمنگھم میں بلیک ڈے کے طور پر منا رہی ہے اور دنیا کو یہ بتا دینا چاہتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیری کمیونٹی پر، مقبوضہ کشمیر میں جو معصوم کشمیری پر ظلم کر رہا ہے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو فوری طور پر لگام دے۔ جتنا جلد سے جلد ہو سکے کشمیر کو چھوڑ دو۔ کشمیر مودی آپ کے باپ کی جاگیر نہیں، کشمیر کشمیریوں کا ہے، ان کو ان کا حق دو۔ انڈین قونصلیٹ کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مودی کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر پر جو ظلم کر رہا ہے اسے پھر فور بند کرے۔ اس وقت تک یہ احتجاج ہمارا جاری رہے گا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا۔ آج ہم انڈیا کے جمہوریت کے موقع پر یہاں مظاہرہ کر رہے تھے کہ جو کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو ہماری ماں بہنوں کے ساتھ وہاں ریپ زیادتی ہو رہی ہے اور بے گناہ کشمیریوں کو جو وہاں قتل کیا جا رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کی آزادی کا جو حق ہے ان کو دیا جائے۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی اس وقت تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔
اور برمنگھم میں قائم فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام ایک چیریٹی شو کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی معروف گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے لائیو پرفارمنس کی۔ چیریٹی شو میں پاکستان میں غریب اور نادار لوگوں کو رمضان میں فوڈ پارسل مہیا کرنے کی غرض سے فنڈ ریزنگ بھی کی گئی جس میں مخیر حضرات نے دل کھول کر عطیات دیے۔ رپورٹ کریں گے عابد کاظمی۔ اوورسیز پاکستانی ہمیشہ پاکستان میں بسنے والے غریب خاندانوں کی امداد کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی پروگرام رکھ کر مختلف فلاحی اداروں کو عطیات دے کر غریب اور نادار لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ برمنگھم میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بیگ جان برادران جہانگیر صدیق اور بابر صدیق نے اپنی والدہ انزل بیگم کے نام سے فلاحی تنظیم انزل بیگم فاؤنڈیشن بنا رکھی ہے جس کے زیر اہتمام ایک عرصہ سے پاکستان میں فلاحی کام سر انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز نیشنل ایگزیبیشن سینٹر برمنگھم میں ایک چیریٹی شو منعقد کیا گیا جس میں معروف پاکستانی لیجنڈ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو لائیو پرفارمنس کے لیے بطور خاص مدعو کیا گیا۔ لائیو پرفارمنس کا آغاز ہونے سے پہلے پاکستان میں رمضان کے دوران غریب اور نادار افراد کو اشیاء خورنوش مہیا کرنے کی غرض سے فنڈ ریزنگ کی گئی جس میں مخیر خواتین و حضرات نے دل کھول کر عطیات دیے۔ اس دوران عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو اسٹیج پر پرفارمنس کے لیے دعوت دی گئی تو شرکاء نے کھڑے ہو کر پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا۔ اس دوران شرکاء عطا اللہ خان کی پرفارمنس سے خوب محظوظ ہوتے رہے۔ اس موقع پر عطا اللہ خان اور ان کے پروموٹر محمد ذوالفقار نے CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کا دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ برطانیہ میں دوسروں کی خدمت کے جذبے کو دیکھ کر ہم نے مناسب سمجھا کہ پاکستان جانے سے پہلے اس نیکی کے کام میں ہم بھی حصہ دار بن جائیں جس کی غرض سے چیریٹی شو میں شرکت کی۔ میں UK میں رہنے والے بہن بھائی سب کا بے حد احسان مند ہوں، مشکور ہوں کہ میرے UK کا ٹور انہوں نے کامیاب کرایا اور بہت محبتیں دیں، بہت پیار سے سنا، اور میں کوشش کروں۔ اب میں تقریباً اپنا ٹور مکمل کر چکا ہوں، ایک بلیک برن کا شو رہ گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ 30th کو مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ٹور لالا کا الحمدللہ بہت بہترین رہا اور کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا، ہاؤس فل شوز تھے ایوری ویئر۔ آج جو شو ہے ایونٹ ہے وہ بیسیکلی چیریٹی ایونٹ ہے، اس میں لالا کمیٹڈ تھے اور اس میں آنا تھا تو وہ انہوں نے آج کے شوز کے لیے یہاں پر موجود ہیں ہم لوگ، اور الحمدللہ یہ بھی ہاؤس فل شو ہے، ان کا اپنا آرگنائزڈ ہے فلی چیریٹی پرپس کے لیے۔ چیریٹی ایونٹ کے میزبان بابر صدیق نے CNN نیوز کو بتایا کہ ہم ہر سال پاکستان میں غریب لوگوں کو رمضان سے پہلے فوڈ پارسل مہیا کرتے ہیں جس کی غرض سے فنڈ ریزنگ شو کیا جاتا ہے، جبکہ اپنے وطن سے محبت رکھنے والے ہمارے ذریعے سے اس نیکی کے کام میں شریک ہو جاتے ہیں۔ آج ہم برمنگھم کے نیشنل موٹر سائیکل میوزیم میں ایک فنکشن ہم نے کیا ہے۔ ہمارے جو بہت عزیز عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب آئے ہیں، انہوں نے آج پرفارمنس دی ہے اور کر رہے ہیں ابھی پرفارمنس، تو آج ایک فنڈ ریزر بھی کیا ہے جس میں آج ہم نے 2,70,000 پاؤنڈ اکٹھے کیے ہیں جو ہم غریبوں کے لیے پاکستان میں 5 صوبوں میں ہم جو ہے نا فوڈ پارسل تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ وہ رمضان سے پہلے ہمارا پروگرام ہے کہ رمضان سے پہلے ہم جو بھی 500 جو پارسل ہے 500 فیملی تو پارسل 500 فیملیز کو ہر مہینے اس رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک باقاعدہ ہر مہینے ان کو فوڈ پارسل ملتا رہے گا۔ برطانیہ میں مصروف زندگی کے چند لمحات کو انجوائے کرنے، اپنے وطن کے کلچر کو فروغ دینے اور وطن عزیز میں بسنے والے غریب لوگوں کی امداد کے لیے ہمیشہ فنڈ ریزنگ ایونٹ کیے جاتے ہیں جس میں مخیر حضرات دل کھول کر عطیات دے کر قربت الہی حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ علی رضا، CNN نیوز، برمنگھم۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، اسٹے ود اس۔ القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ اور خبر شامل کرتے ہیں پاکستان سے، جہاں پیٹرولیم مصنوعات میں 31 جنوری سے اگلے 15 روز کے لیے 5 سے 15 روپے تک فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی وجہ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور اضافی پیٹرولیم لیوی کا نفاذ ہے۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 31 جنوری سے اگلے 15 روز کے لیے 5 سے 15 روپے تک فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ عالمی سطح پر تیل کی قیمت میں اضافہ اور اضافی پیٹرولیم لیوی کا نفاذ ہے۔ باخبر ذرائع نے کہا کہ موجودہ ٹیکس شرح، امپورٹ پیرٹی پرائس اور شرح تبادلہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 85 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے 70 پیسے اضافہ ہو سکتا ہے۔
IMF से किए गए वादे के मुताबिक मजीद 4 रुपये इजाफे के साथ हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये 70 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 85 पैसे इजाफा हो सकता है। और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि लाहौर के इलाके काहिना में 18 साल नौजवान ने अपनी माँ, अपने छोटे भाई और 2 बहनों को कत्ल किया और टास्क मुकम्मल करके घर की ज़ेरी मंजिल पर आकर सो गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान PUBG गेम खेलने का आदी था। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की पुलिस ने दावा किया है कि गुज़श्ता दिनों काहिना के इलाके में एक खातून और उनके 3 बच्चों का कातिल खातून का 18 साला बेटा ही निकला। प्रेस रिलीज में दावा किया गया कि 18 साला बेटे ने घर में मौजूद पिस्तौल से अपनी वालिदा, छोटे भाई और 2 बहनों को कत्ल किया और टास्क मुकम्मल करने के बाद घर की ज़ेरी मंजिल पर आकर सो गया। पंजाब पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिम ने बताया कि PUBG गेम में बार बार शिकस्त की वजह से वो ज़हनी दबाव में था और उसने ये सोचकर अपने भाई, बहनों और वालिदा पर गोलियां चलाईं कि गेम की तरह ये सब लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने यह काम घर में मौजूद अपनी वालिदा के पिस्टल से किया। ये केस सामने आने के बाद पंजाब पुलिस ने PUBG पर पाबंदी आयद करने के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमतों से सिफारिश की है, क्योंकि इस गेम के आदी नौजवान अपने टास्क मुकम्मल करने के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस हो जाते हैं। जी और खबर शामिल करेंगे आज़ाद कश्मीर से, जहां निक्याल में गीदड़ के काटने से 3 अफराद समेत एक खातून जख्मी हो गई। निक्याल आज़ाद कश्मीर में बावले गीदड़ों के हमलों में जख्मी होने वालों में 9 अफराद समेत एक खातून शामिल है, जबकि दीगर पालतू जानवर भी जख्मी हुए, ताहम उन्हें मारकर दफन कर दिया गया। निक्याल के एक शख्स मोहम्मद रशीद वल मोहम्मद सादिक और एक खातून अजरा बीबी जोजा लाल ने प्राइवेट अस्पताल में से 61,000 रुपए की वैक्सीन लगवाई और मोहम्मद असलम वल अहमदुल्ला साकिना भाटा रास्ते से गुजर रहा था कि गीदड़ ने अकबी जानिब से हमला किया और उसे भी जख्मी कर दिया। दोनों जख्मी गरीब होने की वजह से बाहिसाब वजन फर्द 40 से 50,000 रुपए की वैक्सीन लगवाने के मुतहम्मिल नहीं और मरहम पट्टी तक महदूद हैं। वैक्सीन न लगवाने की वजह से उनकी जिंदगियों को खतरात लाहक हो चुके हैं। हुकाम बाला आजाद हुकूमत तवज्जो करे और वैक्सीन का इंतजाम करे। निक्याल आजाद कश्मीर में रवा हफ्ता में इलाका LOC पलानी निक्याल में 6 अफराद को गीदड़ों ने पहले ही जख्मी कर रखा है। इस तरह गीदड़ों से जख्मियों की कुल तादाद 10 हो चुकी है। महकमा सेहत के मराकज में वैक्सीन अदम दस्तियाब होने की वजह से उन जख्मियों ने अपने तौर पर प्राइवेट अस्पताल से वैक्सीन करवाई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।